یہ جو لوگ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں تو یہ بھی پاکستانی نا، بہک گئے، بھٹک گئے، کسی دوسرے کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ایجنڈے میں اس کے اعلی کار بن گئے، پر ہم پھر بھی ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم ان کو پھر بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے لیے مرتد اور اس طریقے سے دوسری تیسری اصلاحات ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جہاد کے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، علماء کرام اور باقی خٹک قوم کے تمام جو مشر یہاں پہ موجود ہیں، آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ضلع کرک کی تاریخ میں، خٹک قوم کی تاریخ میں، انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ کے پی اور اس دہشت گردی کی تاریخ میں ایک تاریخی دن ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ جو خٹک قوم نے آج جو مثال قائم کی ہے، یہ مثال انشاءاللہ باقی علاقوں کے لیے، باقی قوموں کے لیے مشعل راہ ہوگی کہ اگر ان کے بچے بہک گئے ہیں، کسی نے ان کو ورغلا لیا ہے، کسی نے ان کو دین کا کوئی ایسا مطلب سمجھایا ہے جو کہ دین میں سے نہ ہے بلکہ ان کے اپنے کسی مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے، اور وہ بچے اپنی کی ہوئی غلطی کو سدھارنے کے لیے، اس قومی دھارے میں واپس آنے کے لیے اگر تیار ہیں تو ریاست ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ریاست پاکستان کی توسط سے اس کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسے وہ تمام لوگ جو کہ بھٹک گئے تھے اور اب ہتھیار پھینک کے ریاست کے دھارے میں، قانون کے دھارے میں آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق مثالی سلوک ہوگا۔ مزید یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ماورائے قانون یا ماورائے آئین کوئی سلوک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جو لوگ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں تو یہ بھی پاکستانی نا، بہک گئے، بھٹک گئے، کسی دوسرے کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ایجنڈے میں اس کے اعلی کار بن گئے، پر ہم پھر بھی ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم ان کو پھر بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے لیے مرتد اور اس طریقے سے دوسری تیسری اصلاحات ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کو علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم مرتد ہیں کہ نہ ہیں، آیا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، آیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو خدا کا آخری اور سچا رسول نہیں مانتے، آیا خدا کو ہم ایک نہیں مانتے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں مسلمانی سے ہٹا دے؟ لہٰذا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ رستہ، یہ آپشن ان تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے جو کہ توبہ کر لیں، ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیں۔ من حیث القوم آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کیا، اور میں من حیث الپبلک سرونٹ مجھے سرکار نے آپ کی سروس کے لیے یہاں پہ مقرر کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ جو مثالی سلوک ہوگا اس سے آپ کو مزید رستہ ملے گا، اور ان لوگوں کو مزید ترغیب ملے گی جو کہ شاید اس ٹائم تذبذب کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے ہتھیار پھینک دیے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، آیا کہ یہ ہمیں اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آئین ہے، یہاں پہ قانون ہے، اور قانون کے اندر ہر ایک چیز اور ہر ایک گناہ اور ہر ایک غلطی کا کیسے اس سے آپ نے ازالہ اس کا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق ہی سلوک ہوگا۔ میری یہ کہنا تھا آپ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پہ یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جس طرح ہم لوگ کو بھٹکا رہے ہیں، ہمیں مسلمان کو مرتد کہہ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو جائز قرار دے رہا ہے، جو قرآن و سنت یا حدیث میں جو چیزیں ہیں
وہ جو کفار کے لیے یا مشرکین کے لیے جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کو جائز قرار دے رہا ہے. تو اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بھٹک گئے ہیں اور بیرونی ایجنڈے کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی محنتیں اس طرح سے جاری رہیں تو ہم اپنے لوگوں کو اس میں سے نکال لیں گے اور ہمارا دشمن انشاءاللہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. میں آپ کو کہوں گا کہ دعا خیر کیجیے تاکہ تقریب پر اختتام کریں. اللهم ربنا آتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر إلا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا